کچھ بات ہو جائے تعلیم کے میدان سے تو میں آپ کو خبر دوں گی بیکن ہاؤس اسکول نے اخوت فاؤنڈیشن کے تعاون سے مستحق بچوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکالرشپ 2 سالہ اے لیول کا پروگرام ہے جو کہ مستحق بچوں کو ملے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسکالرشپ میں بچوں کی اسکول فیس سمیت دیگر سہولیات بھی شامل ہیں۔ طلبہ کس طرح اسکالرشپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون کون سے طلبہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ناصر قصوری صاحب۔ جی السلام علیکم ناصر صاحب۔ ناصر صاحب، تعلیم کے بغیر معاشرے کی ترقی ناممکن ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوم برج اور اخوت کے درمیان تعلیمی معاملے پر معاہدہ بھی ہوا ہے۔ آخر مستقبل میں اس کا بچوں کو کس طرح فائدہ ملے گا، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، بچوں کو اس میں بہت فائدہ ہوئے گا۔ یہ بیسکلی آپ کو پتہ ہے اے لیول ایک ورلڈ ریناؤنڈ پروگرام ہے، پوری دنیا میں اس کی ایکسیپٹنس ہے، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ آج سے پہلے جو اے لیول ایک بہت مہنگا پروگرام تھا اور صرف ایک سرٹن جو طبقے کے بچے ہیں وہی صرف اس کو اویل کر سکتے تھے۔ بیکن ہاؤس کے اندر ہماری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے بیسٹ اے لیول ٹیچرز کو استعمال کر کے پورے پاکستان میں ایجوکیشن دے سکتے ہیں ان اے کاسٹ افیکٹو وے۔ تو اس کا بچوں کو تو بہت فائدہ ہوئے گا۔ ہماری کیمبرج کے ساتھ ایک ابھی ایکسکلوسیو پارٹنرشپ ہے فار آن لائن اے لیولز، اور صرف بیکن ہاؤس ہی آن لائن اے لیولز پاکستان میں لائسنس کرا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ بچوں کے لیے اسپیشلی آج کل جب اکانومی اتنی اسٹرگل کر رہی ہے، لوگوں کی بزنسز سفر کر رہی ہیں، یہ نارمل اے لیول پروگرامس کا تقریباً 20% کی کاسٹ پہ ہم پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اوپر سے ہم اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں، اور بلکہ قوت کے ساتھ جو ہم نے 200 اسکالرشپس رکھی ہیں وہ 100% فری ہیں۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ مطلب ایک انبلیویبل موقع ہے۔ زبردست۔ میں نے ہمیشہ اپنی ٹیم کو یہی کہا ہے، ہماری جو ہوم برج کی ٹیم ہے، کہ ہماری یہ مشن ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کو ہارورڈ، اسٹینفرڈ اور دنیا کی ٹاپ آئی وی لیگز میں پہنچائیں۔ یہ ہماری مشن ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر آپ میں پڑھائی کی لگن ہے تو پھر ادارہ راستہ دینے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسکالرشپ کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈز آپ لوگوں نے کیا سیٹ کیے ہیں، کون کون سے طالب علم اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایکچولی کافی ہم نے براڈ رکھا ہوا ہے اس کو۔ جن لوگوں کی جو ہاؤس ہولڈ انکم 2 لاکھ روپے سے 2 لاکھ ماہانہ کے اندر ہوئے، جو آپ سوچ سکتے ہیں کافی زیادہ اس میں پاپولیشن آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اوبویسلی پھر جب اپلیکیشنز ہوئیں گے ہم ساتھ دیکھیں گے کہ جو زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان کو زیادہ پریفر کریں گے، اور کچھ ایکیڈیمک کرائٹیریا بھی ہے، لیکن ایکیڈیمک کرائٹیریا کے اوپر ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انکم جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سے گھر کی ہاؤس ہولڈ انکم کم ہونی چاہیے ماہانہ، جو کہ بہت لارج ایک پاپولیشن ہے۔ تو ایکچولی اٹس اوپن ٹو اے لاٹ آف پیپل، لیکن بس یہ ہے کہ بیکاز 200 لمیٹڈ اسکالرشپس ہیں، تو اگر ہمارے پاس جتنی زیادہ اپلیکیشنز آئیں گی ہم ان کو پرائیورٹائز کریں گے۔ اچھا یہ بھی ناصر صاحب کہ اخوت اور ہوم برج کے درمیان تعاون کا مقصد کیا ہے، اس کا طالب علموں کو کیا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ؟ وہ ایک طریقے سے تو میں نے آپ کو مینشن کر ہی دیا ہے، طالب علم کو یہ فائدہ ہوئے گا کہ دیکھیں ہماری ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کلچر کے اندر تعلیم اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ ہمارے کلچر میں سوشل بیریئرز بھی بن گئے ہیں کہ جو بچے اے لیولز جاتے ہیں ان کو اور طریقے سے انڈسٹری میں لیا جاتا ہے، جو بچے لوکل اسٹریم میں جاتے ہیں ان کو اور طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو سوشل بیریئرز ہیں، جو ایک کچھ والز بن چکی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہم ان کو ایلیمینیٹ کریں۔ جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، ہی از ون آف دا موسٹ رسپیکٹیبل پیپل ان پاکستان، ان کی بھی یہ ویژن ہے۔ میں ریسنٹلی قصور گیا ہوا تھا، انہوں نے ایک بہت شاندار یونیورسٹی بنائی ہے اور ادھر بچے فار فری پڑھ رہے ہیں۔ یقین کریں پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کے برابر وہ ادھر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ہم اسی فلسفی کے ساتھ، کیونکہ بیکن ہاؤس کی ایکسپرٹیز ہے اے این او لیولز میں، کیمبرج میں ہم بہت دیر سے آپ کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے تھے اسی ویژن کو ہم ادھر لے کے آئیں۔
بچوں کو یہ فائدہ آئے گا, ایک تو ان کو obviously فری ایجوکیشن ملے گی, ٹاپ ان دا ورلڈ. جو ہماری ٹیچرز اس پروگرام میں پڑھا رہی ہیں, دے آر سم آف دا بیسٹ ٹیچرز جو بیکن ہاؤس کے پاس ابھی ہیں, تو ان کو ایکسیس مل جائے گا دنیا کی اور پاکستانی ٹاپ یونیورسٹیز کا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی لینگویج اسکلس پہ بھی کام کریں. ایک چیز دیکھیے, جو بچے اس پروگرام میں جاتے ہیں ان کی انگلش لینگویج اسکلس بہت بہتر ہو جاتی ہیں. ہم ان کو انگلش لینگویج سپورٹ کلاسز دیتے ہیں فار فری, جو ایک انفارچونیٹلی ہمارے لوکل سسٹم میں تھوڑا سا جو ایک بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ رٹا انہیں لگانا ہے. ہم وہ رٹا سسٹم سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ذرا جو اے لیولس کے اندر آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے اینالائز کر کے جواب دینے پڑتے ہیں. تو ہم بچوں کی ایک تو لینگویج سکلز بھی امپروو کر رہے ہیں, دوسرا ہم جو ان کا ایک تھاٹ پروسیس ہے, بالکل آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کانسیپشنل ان کو آئی جائیں. جب یہ معاہدہ ناصر صاحب ہو چکا ہے تو اس کے بعد طلبہ کے لیے آبویسلی نئی راہیں کھلیں گی. اس منصوبے میں طلبہ اور والدین کو آپ لوگ کس طرح شامل کریں گے پھر؟ اچھا دیکھیں, والدین کو ہم اس کے اندر ایک تو والدین کو ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایجوکیشن جرنی کے اندر یہ بڑا لازمی ہوتا ہے کہ جو بچے اور والدین وہ دونوں اکٹھے مل کے کام کریں. والدین کی سپورٹ بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی آپ کیونکہ آن لائن اے لیولز میں کافی زیادہ تعلیم جو ہے وہ گھر پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے LMS, اس کے اندر ہم نے کافی ڈیٹیلڈ رپورٹنگ بنا لی ہے. ہم نے صرف یہ نہیں ڈالا کہ ایک تو ہماری جو ٹیسٹنگ اور کوئزنگ ہوتی ہے نا, وہ بہت اس میں ریگولر ہوتی ہے. نارمل آپ اے لیول کریں تو آپ کے موک ایگزامز ہوتے ہیں وغیرہ, آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک تو ہماری ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں, پھر ہماری لائیو کلاسز ہیں. ریکارڈڈ ویڈیوز اور لائیو کلاسز کے بعد ہم لگاتار کوئزز لے رہے ہوتے ہیں. ہر کوئز کی انفارمیشن پیرنٹس کے پاس جاتی ہے کہ بچے کیسے سیکھ رہے ہیں, کیا ان کے اسٹرانگ ایریاز ہیں, ویک ایریاز ہیں. وہ بہت ریگولرلی ہم رپورٹس بھیجتے ہیں. اٹینڈنس کی ہم ان کو رپورٹس بھیجتے ہیں, حالانکہ فزیکل نہیں ہے, پر ہماری آن لائن کلاسز لگاتار ہو رہی ہوتی ہیں, لائیو کلاسز. اس کے اندر اٹینڈنس مارک کی جاتی ہے. پیرنٹس کو, والدین کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ بچے موجود ہیں نہیں موجود ہیں, کلاس میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, کوئزز میں ان کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. وہ ویکلی کوئزز چل رہی ہوتی ہیں, بلکہ ہر ٹاپک کے بعد ایک کوئز بچے کو لینی ہوتی ہے. تو ایک بہت کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انفارمیشن پیرنٹس کو ہوم پیج میں ملتی ہے, اتنی زیادہ ریگولر اور کانسٹنٹ انفارمیشن. اچھا ناصر صاحب, تمام ہی پیرنٹس ہوتی ہے کہ ان کا بچہ فیوچر میں کامیاب ہو جائے. اخوت اور ہوم برج کی شراکت داری کی اہمیت کے بارے میں والدین اور طلبہ کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے, کیونکہ ان کو پتہ تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے؟ جی میسج جی آئی مین یہی آئی سپوز ہے جی, کہ یہ آئی سپوز ایک اس قسم کے مواقع تو کام ہی آتے ہیں جی. یہ ونس ان لائف ٹائم قسم کی خیر اپرچونٹی ہے. ہم تو انشاءاللہ قوت کے ساتھ یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے, اور بلکہ جو بچے اس اسکالرشپ کے تحت آئیں گے ان کو صرف ایک ایڈیشنل ایکسپیرینس بھی ملے گا. جو ڈاکٹر امجد صاحب نے ایک بہت شاندار اپنی یونیورسٹی بنائی ہے, ادھر بھی ہم ان کا ایک پروگرام رکھیں کہ وہ ادھر جائیں گے, کچھ دن رہیں گے, ادھر بھی ان کے پروفیسرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. ان کے کچھ بہت اچھے ادھر کریئر ریڈینس پروگرامز ہیں جو یہ بچے کریں گے. تو انفیکٹ جو اسکالرشپ والے بچے ہیں ان کو کچھ ایسی بھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں جو اخوت پارٹنرشپ والے بچے ہیں, جو نارمل ہوم بیج کے بچوں کو بھی شاید نہیں ملے. حالانکہ ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم شامل کریں, لیکن ڈاکٹر امجد بہت کین ہے کہ جو اسکالرشپ کے تحت بچے آتے ہیں ان کو اخوت کے تھرو, ان کی فیسلٹیز کے تھرو بھی بہت شاندار سپورٹ ملنی چاہیے. اور اخوت کا جو پورا فوکس ہے وہ خیر ایجوکیشن پہ تو ہے ہی, لیکن ان کا فوکس ہے کریئر ریڈینس پہ. جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا نا کہ بچے جو ہیں وہ 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ ہے, اس کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے. وہ ان کا بہت فوکس ہے ڈاکٹر امجد صاحب کا. تو ان کی یونیورسٹی کے اندر بھی یہ بچے آئیں گے, تو اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی این آن لائن ایکسپیرینس, اس کا کچھ فزیکل بریک اینڈ مارٹر ایلیمنٹ ہے. ہم اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور لیبس بلکہ
بیکن ہاؤس اسکولز میں کراتے ہیں. تو ہم اس کو ایک ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں کہ جو چیزیں آن لائن اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں وہ ہم آن لائن کرا رہے ہیں, اور جو مطلب کہ جہاں فرض کریں فزیکل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, جہاں سائنس سبجیکٹس کے لیبز ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, یا جو اخوت کے اپنے کالج کے اندر جو پروگرامس چل رہے ہیں وہ ہم فزیکلی کرائیں گے. تو اٹس اے مکس آف آن لائن اینڈ فزیکل, تاکہ ان اے وے بچوں کو بیسٹ آف بوتھ ورلڈز مل رہا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت فریکشن آف دا کاسٹ پہ مل رہا ہے آف ریگولر اے لیولس. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا جی کہ ہم تو فلی کمیٹڈ ہیں, ہم نے ہمیشہ جو بچوں کی تربیت اور تعلیم ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے. I would suggest کہ پیرنٹس اس کو موقع دیں انشاءاللہ. جو ابھی تک بڑی اچھی بات ہے ناصر صاحب, آپ پیرنٹس کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فیوچر میں کامیابی حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے سنہری موقع ہے یہ. بہت شکریہ ناصر قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.